بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ٹائم کی مناسبت سے ہم پروگرام کو 15 منٹ تک لیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے کہ 15 منٹ کے اندر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. تو سورہ الانعام بہت مشہور سورت ہے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے انعام کی صورت ہے. آپ کو نظر نہیں آئے گا؟ نہیں سر، آ رہا ہے، آپ لکھیں. اب یہاں پہ ہم اس الانعام کی کل کتنی آیات ہوگی؟ 165 آیات ہیں اور ان میں سے ہم صرف ایک آیت لے رہے ہیں. تو اب چونکہ میرا یاد نہیں رہے گا، آپ پوری طرح تو ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. اب لفظ ہے کل اور کل میں فرق ہے. اس کو ہم ادھر لگتے ہیں. ایک کل ہے قاف، ٹھیک. ایک ہوتا ہے کل. ایک کل کے معنی کل ٹوٹل، وہ بھی کل ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ہے. لیکن کل کے معنی کھاؤ. ہاں، جب ہم کہتے ہیں کلو وشربو، لیکن یہ ایک کے لیے، مرد کے لیے کل، لڑکی کے لیے کل نہیں ہے. لڑکی کے لیے کلی. اگر ایک لڑکی ہوگی تو میں کہوں کلی. اور اسی طرح کل مرد کے لیے کہو، لیکن لڑکی ہوگی کلی. کیا ہوگا؟ کلی کہو. تو اب دیکھ فرق ہے تعداد. اچھا، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کل کا جو لفظ ہے یہ کول سے ہے. اردو میں کول ہے، اس کی جمع اقوال ہے. اسی لفظ سے
مقالہ ہے، اسی لفظ سے اور بھی بہت الفاظ ہیں. تو اگر ہم یہ غور کریں گے کہ یہ الفاظ کہاں کا استعمال، تو قرآن مجید میں یہ کل مجھے بولنے دیں، میں آپ کو ٹائم دوں گا، آپ سوال کریں گے، اس سے پہلے کوئی سوال نہ کریں. میں سنیں کل، تو اس کا ترجمہ قرآن مجید میں کل بہت آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کل کہو، میں اگر آپ سے کہوں نا کہو، تو میری بات آپ کے لیے فرض ہے. تو اللہ کا حکم تو فرض ہی ہے نا. وہ کہتے کہو سب کا، یعنی جتنے بھی ہیں مخاطب قرآن کے، اس سے پیغمبر سب سے پہلے مخاطب ہوتا ہے. اسی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کل کہو، اعلان کر دو، کہہ دیجئے. ترجمہ ہم کرتے ہیں نا کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، اس طرح کہتے ہیں. جمع کے لیے ہوگا نا تو قلو، یعنی قولو، قولو سب کہو. اب یہ آ کے معنی کہتے ہیں کیا. رائے جو ہے یہ لفظ اس طرح رائے، یہ اس طرح ہے. اب اس کو یا کو پہلے لائے اور الف کو بعد میں لائے تو کیا ہو جائے گا ریا. ریا کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوا. دکھاوا، ریاکاری. تو یہ اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھا. اور تم اردو میں اور عربی میں ایک ہی ہے، تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے غور کیا ہے. یہ قرآن میں بہت آتا ہے، ارائیت الذی، اس طرح بہت آتا. تو یہ ارائیتا جب ہوتا تو کیا تو نے، رائیتی تو عورت نے، اور رائیتم تم سب مردوں نے دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ. اچھا جب تم آ جاتے تو اس میں مرد عورتیں سب شامل ہو جاتے ہیں. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح بات کرتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ توجہ دلاتا ہے. کیا تم نے آج تک غور ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی. اگر ان کے معنی کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ان کے اوپر اگر ہم ان لگا دیں یہ کیا ہو جائے گا کہ. یہ ان ہے نا، اور ان کے معنی کہ. اخذا، اخذ کر لیا، لے لیا. اگر لے لیا یا لے لے، اخذ کرنا، واپس چھین لے، سلب کر لے. کون؟ اللہ، اللہ تبارک و تعالی چھین لے، واپس لے لے. سمع، سمع کہتے ہیں سماعت. اور کم کے معنی تمہاری. یہ مردوں کو کہا جاتا ہے. اگر یہ عورت ہوتی نا تو یہ سماع کن نہ ہوگی، سمع کن نہ. لیکن چونکہ یہ مردوں کو، تو اس لیے تمہاری سماعت کو. ہم سنتے کس جگہ سے؟ کان. تو کان کا عربی کچھ اور ہے، اذن. دو کو اذنین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے میں تمہارے کان کاٹ دوں گا، نہیں. کان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو واپس لے لوں. تو اب سوارا کو اور تمہاری بصارت کو. اب تمہاری کون سا ہو گیا؟ کون. اور بصارت، یہ بصارت کس چیز سے ہوتی ہے؟ عین سے. عینک، آنکھ. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، بلکہ تمہاری بینائی کو کیا کر دوں گا؟ سلب کر دوں گا. وختم، اور مہر لگا دے، سیل کر دے، سیل. اور اس میں ہی بنا ہوگا، ہی سیلڈ. یہ دیکھو ہی سیلڈ. اب آپ کہیں گے ہاں کیسے؟ یہ اخذا، اس میں ہو اس نے ہے. جب کبھی 3 حروف ہوں گے نا، اس طرح مطلب 3 حروف ہے اور اس پہ زبر زبر ہو گیا تو یہ پاسٹ ایکٹیو ہوگا پاسٹ میں. تو اس کا کریں ہی سا، اس نے دیکھا. لیکن اگر یہ لڑکی ہوتی تو نظر نہیں ہوتا، نظرت. اس میں کیا گیا؟ شیسا.
کلیئر ہو گیا؟ اب یہ اخذا مرد کے لیے، لیکن عورت ہوتی تو کیا تھا؟ اخذا. اب اسی طرح ختمہ ہوتا تو کیا لڑکی ہوتی کیا؟ ختمت. اس طرح کتبہ کتبت. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب اللہ فرماتے ہیں وہ ختمہ اور مہر لگا دے، ختم کر دے. ختم اردو میں بھی کہتے ہیں نا. اور ختم کے معنی کس چیز کو؟ بالکل اس طرح خاتم النبیین ہم کہتے ہیں انبیاء کا آخری ختم. اسی طرح قرآن کا ختم کرنا، مکمل کر دینا. اس طرح علی قلوبکم، علی کے معنی پر، اور قلوب کس کی جمع ہے؟ دل کی، دلوں پر. اور کم کے معنی تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ قلب، یہ قلب ہے، اور ایک ہوتا ہے قلب، ایک کتا ہے اور یہ دل. اگر آپ کام سے پڑھیں گے قلب، شیعہ نام ہی رکھتے ہیں نا، قلب علی، علی کا کتا. ہاں تو وہ اس لیے کہ وہ اپنے لیے جو بھی رکھے. ہمیں اللہ نے انسان بنائے، کتا نہیں بنایا، اس لیے نہ کتے کی اولاد ہیں نہ کتے پوچھتے ہیں، بلکہ کتا ہمارا وفادار جانور ہے. اب علی کا کتا ہو سکتا ہے کیا؟ ضروری تو جس کے ساتھ آپ اتنی محبت کریں تو وہ تو بیوی کا بھی کتا بن جاتا ہے ہر جگہ. جس کا زیادہ وفادار ہو اس کے ساتھ رکھے گا. لیکن جو کتا وفادار ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں. انسان کو اس لیے اصل میں ہمارا سبق اس وقت یہ نہیں ہے، پھر ہم ادھر چلے جائیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو قلب سے جو لفظ نکلتا ہے، قلب کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے. اسی قلب سے انقلاب ہے. آپ نے سنا ہوگا انقلاب کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی. تو جب کسی چیز میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں. اب یہاں جو لفظ قلب ہے، جب دل چینج ہو جاتے ہیں تو پھر تبدیل ہوتا ہے. کپڑوں سے آدمی چینج نہیں ہوتا ہے، کوئی اور چیز سے نہیں ہوتا ہے، اندر تبدیلی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دوں اور اس کو سوچنے کا عمل ہی ختم کر دوں تو پھر کہتا ہے من الہ. من کے معنی کون ہے؟ یہ من مین سے، لیکن اب اگر آپ دیکھیں کون ہے وہ شخص، کون ہے؟ من ربو کا اس طرح سے کون ہے؟ الہ کوئی معبود، کوئی بھی معبود اللہ کے سوا. پھر اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی ہے بھی، کون ہے وہ؟ یا اتی کو لے آئے، یہ لفظ ہے یا ارادہ ہے، یا آتی ارادہ لفظ ہے. آتی اردو میں آپ کہتے ہیں آتی ہے، وہ یہ سے بھی ہے، آتے ہیں، آتی ہے. وہ عربی میں یہ ہے، چونکہ عربی اور اردو جو ہے وہ بالکل قریب کی زبان ہے، اس لیے لے آ، تو اس کے بعد لے آئے کم تمہارے لیے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اگر میں تمہارے دلوں کو مہر لگا دوں، تمہاری سماعت کو سلب کر دوں اور تمہاری بصارت کو چھین لوں ایک سیکنڈ میں، تو پھر دنیا کے اندر کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں لا کر واپس دے دے؟ ہے کوئی؟ یعنی ہندو انکار کرے گا اس سے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. انگریز کرے گا؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ جو بائیڈن کر سکتا ہے نہ یہ چیزیں کوئی، یعنی دنیا کی کوئی یہ طاقت ایسی نہیں ہے جو کہے کہ نہیں یہ میں لا سکتا ہوں تمہارے. حتیٰ کہ دانت بھی اگر آدمی کا ہل جائے نا، وہ دوسرا دانت لگائیں گی بھی نا تو وہ دانت نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے سارے کام تو میں نے کیے، اور ان کا کیا کام ہے؟ جو کام دینا لگا، کام تھا اس کا، وہ کام تم نے نہیں لیا زندگی میں، کہ تمہیں میں نے کان دیے تھے کہ میرا قرآن سنو، پھر میں نے تمہیں آنکھیں دی کہ بصیرت کی نگاہوں سے قرآن کو دیکھو. تو یہ بسورا کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا اہم لفظ ہے نا، بسورا. دیکھیں یہ دیکھیں. اچھا اس کے ساتھ میں الف لگاؤں تو کیا ہو جائے گا؟ ابصر. تو انگریزی میں کیا ہے یہ؟
सार नाम भी रखते हैं। इसी से ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, यानी जब आप देखते हैं ना गौर से, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये बस है, एक तो देखना है ना, मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं तरह नहीं देख रहा, गौर से देखना, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जिस तरह हम DNA करते हैं या टेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको गहरी नज़र से देखते हैं। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उन्जुर, गहरी नज़र से देख लो, जायजा ले लो। उन्जुर, गहरी नज़र से देख लो, ये नज़र है। अच्छा, ये एक होता है नज़र, ये नज़र, अब उर्दू में तो नज़र ही कहते हैं क्योंकि हमारी ज़ुबान तो जो भी है, लेकिन ये अरबी जो है वो नज़र नहीं कहेगा, वो नज़र ज़र। और इसके लिए अगर आप ये पढ़ेंगे तो वो नज़र, ये है नज़र नियाज, जिसको ये वो है नज़र। नज़र नियाज नहीं करते लोग, भैया यार ये काम हो गया, अल्लाह तो मैं तेरे नाम ये कर दूँगा, इतनी नमाज़ें पढ़ लूँगा, उसको नज़र कहते हैं। वो डरने की वजह से इसको डराव कहते हैं, डरावा, इसे डरना, कि अल्लाह से डर के मारे उसके रास्ते में कुछ दे देना कि अल्लाह इस बीमारी से मुझे बचा लो, उसको नज़र कहते हैं। ये नज़र है। नज़र से क्या बनता है, पता है आपको कितने अल्फाज बनते हैं? मंजर, नज़ीर, नज़ारा और इंतज़ार। इस तरह एक नाम भी आप रखते हैं मंजूर, इस तरह मनाज़र भी रखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसका सबसे बड़ा नाम है अल-मिंज़ार। मंजर भी आएगा सर। अल-मिंज़ार, अल-मिंज़ार किसको कहते हैं? द माइक्रोस्कोप। उसको अल-मिंज़ार कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि वो छोटी सी चीज़ को क्या कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम भी इन आँखों से, इन कानों से, इस दिल से बिल्कुल बारीक चीज़ों की तरफ चले जाओ और गहरा मुशाहिदा कर लो, गहरी नज़र से देख लो, कैफा, किस तरह। ये उर्दू में कैफा इस्तेमाल करते हैं कैफियत के लिए, जिस तरह के रिमार्क्स लिखते हैं ना, तो कहते हैं कैफियत, ये लफ्ज़ है। और इस तरह मकाफात का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मकाफात अमल, तो ये कैफियत किस तरह। मुसर्रिफु, नून के बाद हम, अब लफ्ज़ है अगर सरफा, एक सर्फ है ना, इस तरह, इनमें क्या फ़र्क है? सर्फ कपड़े धोने वाला नहीं, सर्फ उनसे है, वो तो उन्हें रखा हुआ। सर्फ के माने ये है इसराफ करना, फजूल खर्ची करना। क्या आप कहते नहीं यार इसराफ करता है उर्दू में, तो वो इसराफ ये है, ये नहीं अलीफ लगा दे इसराफ, ये सरफा है। ये सरफा को अगर मैं ये लगा दूँ ना, खर्च करना, हाँ ये तो मसरूफ क्या होता है? ऑल द टाइम बीइंग बिजी, ठीक है ना, यानी बिजी रहना, मसरूफ रहना उसको। तो अल्लाह तबारक व तआला मैं तो हर वक्त इनको बार बार दोहराता हूँ। क्या करते हैं हम? दोहराते हैं, फहराते हैं या बार बार लाते हैं। वो बादल जो बार बार आते हों उनको भी मुसर्रफ कहते हैं, सरफ। इसी तरह वो हवाएं जो बार बार आती जाती हैं उनको कहते हैं तसरीफ और रिया। तसरीफ उसको कहते हैं, तसरीफ, तसरीफ। अब अल्लाह फरमाते हैं मैं किस चीज़ को हम दोहराते हैं? अल आयाती, अपनी आयात को, अपनी। अब ये अल इलादा है, आयात इलादा है, और ये ज़ेर इलादा है। ये नीचे ज़ेर है ना, ये अपनी आयात को, अपनी तमाम आयात को
کس طرح بار بار ہم دہراتے ہیں، پھیر پھیر کر کے لاتے ہیں. ثم ہم، پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یصدفون، اعراض کرتے ہیں. اس میں لفظ جو ہے صدف ہے، یہ یا ارادہ ہے اور واو نون جمع کے لیے. یا جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، جس طرح نون تھرڈ پرسن کے لیے، اس طرح یا جو ہے تھرڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن کے لیے اس طرح ہوتا ہے. نون جو ہے متکلم، جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے. مصرف ہو، میں بار بار لاتا ہوں، مصرف ہو ہم لاتے ہیں، یا کے معنی وہ لاتا ہے. تو یہ یا جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے، یہ لوگ جو ہے، اور یہ واو نون جمع ہے جمع کے لیے. صدف کے معنی کیا ہے؟ اعراض کرنا. صدف کے معنی کیا؟ صدف کہتے ہیں سمندر میں ایک ایسے جانور کا نام ہے جو سمندر میں ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سمندر کا پانی نہیں پیتا ہے. سمندر میں رہتے ہوئے سمندر کا پانی پیتا نہیں ہے. وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بارش کب ہو، اور جب بارش ہو جائے تو بارش کے قطرے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیتا ہے. اور پھر اس پانی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنے سینے میں، اپنی جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ پابند کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور جب وہ حفاظت کرتے 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 ایک ٹائم آتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے. لیکن وہ موتی کا پتہ تب چلتا ہے جب اپنا منہ کھولتا ہے. منہ نہیں کھولے گا، صدف اندر ہی رہے گا، موتی اندر ہی رہے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موتی دیے ہیں، یہ دل دیا ہے، لیکن یہ اندر ہے. جب تک ان کا اظہار نہیں کرو گے تو اللہ کا شکر، آپ موتی نہیں بن سکتے. اس لیے اللہ نے اس آیت کو کیسے انداز میں لیا ہے. اب مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ قرآن ختم کتنی بار ہوگا؟ یہ ختم کے لیے تھوڑی آیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے آیا تھا، فکر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے. اس ایک آیت پہ آپ غور کریں تو یہ انگریزوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہندو کے لیے نہیں ہے، سب دنیا کے انسانوں کے لیے. اور جتنے زیادہ لوگ اپنی سماعت استعمال کرتے ہیں وہ اتنے ہی پاتا ہے. جو لوگ اپنی بصارت استعمال کرتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ آگے ہیں. اور جتنے زیادہ اپنے دل و دماغ استعمال کرتے ہیں وہ ایجادات کی دنیا میں رہتے ہیں. اب دنیا میں انسان، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جب وہ سمجھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں تو ایجاد کہاں سے کرے گا؟ جب وہ اپنے دل دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ میرے قرآن پہ غور و فکر تدبر نہیں کرتے؟ وہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں. تو ہمارے دلوں پہ تالے ہیں. اس وقت جو ہم سب ہیں، اساتذہ کرام کو قرآن نہیں آتا تو بچوں کو کیا آئے گا؟ اسی طرح مولوی صاحبانوں کو قرآن نہیں آئے گا تو وہ مقتدیوں کو کیا پڑھائے گا؟ کوئی بھی مسجد ایسی میں نے نہیں دیکھی جہاں بھی بورڈ لگا ہو وہ قرآن سنا رہا ہو، سمجھا رہا ہو، کہیں بھی نہیں. اور اسی لیے یہ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے قرآن سمجھا دیا تو پھر ہمارا مسلک ختم ہو جائے گا، پھر تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، تو پھر مسجدیں بھی ایک ہو جائیں گی. پھر یہ دیوبندیوں کی مسجد نہیں رہے گی، اہل حدیث کی مسجد نہیں رہے گی، بریلویوں کی نہیں رہے گی. پھر تو ان المساجد للہ، مسجدیں کس کی ہو جائیں گی؟ تو یہ کہیں ابھی اللہ کی نہیں ہے، یہ ہماری ہے. دیوبندیوں کی ارادہ ہے، بریلویوں کی ارادہ ہے، شیعوں کی ارادہ ہے. اپنے اپنے نام لگا دیے انہوں نے کہ یہ نام ہمارا ہی ہے، تاکہ کوئی اور اس میں داخل ہی نہ ہو. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ امت ایک ہو جائے، ہم سب ایک ہو جائیں. اب میں نے آپ کو یہ آیت بتائی ہے، اس آیت میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ انگلی اٹھا سکیں کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا ہوں یا ہم نہیں مانتے؟ کوئی ہے؟ نو. آپ کی فکر کی عکاسی ہے، آپ کی سوچ کی عکاسی ہے، آپ کی اندر جو باتیں ہیں نا اس کو بیانیے میں لاتا ہے. تو قرآن ایسے اٹھاتا ہے کہ کوئی شخص بھی اسے انکار نہیں کرتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 76 سال ملک کے ہو گئے، وہ 76 سال میں اس پروگرام کو
اس قرآن کو نصاب میں شامل نہیں کیا. جس ملک کو ہم نے قرآن کے لیے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اس کے لیے قربانی دے کر کے اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی قربانی دی، اپنے خون کی قربانی دی ہے. لیکن ادھر آ کر کے بھول گئے. جس قرآن کو انہوں نے سمجھنا تھا اور قرآن کو سمجھانا تھا، انہوں نے کہا یار ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. بھول گئے. جب بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. جو اللہ کو بھول جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنے سے غافل کر دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں. آج ہم فسق کی دنیا میں، فجور کی دنیا میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. بس میں جاتے ہیں برداشت نہیں کرتے، مسجد میں برداشت نہیں کر سکتے، جہاں ہماری میٹنگ ہو وہاں برداشت نہیں کر سکتے. حرص، حسد، بخل، بخیلی، یہ کیوں ہے کہ قرآن اندر نہیں ہے، قرآن باہر باہر ہے. جس دن قرآن اندر داخل ہوگا تو ہماری سماعت درست ہو جائے گی، ہماری بصارت درست ہو جائے گی اور ہمارے دل دماغ کیا ہو جائے گا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس پیغام کو نشر کیا جائے. اب ٹی وی پہ جائیں گے، ساری نعت خوانیاں شروع ہو گئی ہوں گی صبح سے لے کے شام تک. کوئی کیا بانٹے گا، کوئی کیا کرے گا. اس قرآن کو کیوں نہیں بیان کرے گا؟ اس کو سمجھایا جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے، ایک آیت بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. آپ یقین کریں پوری قوم چینج ہو جائے. اور اس کو دور کر دیا گیا اور ان کو آتا نہیں ہے کسی کو، کیونکہ وہ مسلک والے ہیں سارے. اب دیوبندی اپنے مسلک کی بات کرے گا، بریلوی اپنی مسلک کی بات کرے گا، شیعہ اپنی مسلک کی بات کرے گا، سنی اپنے مسلک کی بات کرے گا. اور رات بھر قرآن سنتے ہیں اور صبح سن ہو جاتے ہیں، ایک بھی سنانے کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو پروگرام ہوا ہے اس پروگرام کو اپنے ذہن میں ڈال دیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اس کو شیئر کریں. اپنے آپ سے شیئر کریں. گھر میں کیا شیئر کریں؟ اپنے آپ سے پہلے شیئر کریں کہ بھائی میں سوچوں صحیح، میں نے آج تک تو کان استعمال نہیں کیے، آنکھیں استعمال نہیں کیے، وہ میرے دل و دماغ میں قرآن آیا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تو تم میرے قرآن سے اعراض برت رہے، تم تو بھاگے جا رہے ہو میرے قرآن سے. اور میں نے تمہیں پیدا کیا، رزق کی ذمہ داری میں نے لی تھی، میں نے علم کے لیے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ علم حاصل کریں. وہ نہیں کر رہے. ہم رزق کے پیچھے لگ گئے اور علم سے ہٹ گئے. تو آج کے سبق پہ اب اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں یو کین آسک اینی کوشچن. اور یہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، مشکل نہیں. کوئی الفاظ مشکل ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.